اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار. میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا. بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ساری خوشیاں، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ رکیں، میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں. ساری خوشیاں تو ہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا. فرشتے فخر کرتے ہیں یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے. ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دیا. اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے وضو پہ وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کا کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا. یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں. اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا ہوں. میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا. میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں. جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کر. لومڑی میکے جانا تھا. لومڑی نے میکے جانا. لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا. اب اس نے کہا میں کیا کروں اس بچے کو. آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل. اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی. بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں. چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے جاتی ہوں تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے. ذرا غور سے سنیے گا. اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی. شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ایسے ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھا ہوں، بچہ آپ کے حوالے ہے. اگر تو نے حوالے کیا تو پھر شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے. سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ جا. بچہ سر پہ بیٹھ گیا. یہ خوش اماں کے پاس گئی. ہفتہ دو ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار. اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو. شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی. اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان. میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ. اب شیر کی بات کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا. میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے چھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا. عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں. تیرا بچہ شاہین اٹھا کے شکرا اٹھا کے لے گیا. زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو سارے نظام ٹھیک ہوں گے. اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے کام الٹے. کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، چار پیچھے ہٹتا ہوں. میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند. منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں. کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہو گیا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے. ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے. اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کریں گے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے. عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے اور کمال بہت زیادہ ہے. اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے. آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے. اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے. اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں. اسے آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا تھا. ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یاد ہے 121 بار. اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی. اور پوری دنیا اس دعا میں کوئی حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن پوری دنیا شامل تھی. اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے. انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئے.
हुजूर ने पूछा, अब्दुल्ला ये क्या किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मैंने इसके कानों में सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात दम कर दी। जब हुजूर ने सुना ना, अब हुजूर का फरमान सुने और आपका दिल ठंडा हो जाए। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन से इस आयत को पढ़ ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। कभी दुनिया में किसी ने करिश्मा देखा कि कोई पहाड़ भी अपनी जगह से हट गया हो? पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए अगर कोई इसको यकीन से पढ़े। मैंने करोड़ों के कर्जे, 84 करोड़ का कर्जा था एक मिल ओनर का बैंक का कर्जा था 84 करोड़ का, और सूद पे सूद पड़ रहा था, सूद पे सूद पड़ रहा था। और मैंने उसको कहा, सब छोड़, फर्ज के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा वो नहीं छोड़ने, फर्ज के अलावा सब छोड़, और दिन रात यही आयत, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात सब छोड़, और इन आयात को दिन रात वुजू पे वुजू, सारा घर हर हालत में पागल होके पढ़, पागल होके पढ़। कोई कहेगा 84 करोड़ का कर्जा कैसे उतरा, किस तरह उतरा और कैसे खत्म हुआ? अल्लाह जब चाहता है गैबी निजाम मुतवज्जे करता है, और जब रब की चाहत दूर होती है, हर गली बंद, हर रास्ता बंद, हर दरवाजा बंद, हर दोस्त दुश्मन, और हर आंखें फिर जाती हैं, हर आंखें फिर जाती हैं, हर आंखें फिर जाती हैं जब रास्ता बंद। हज़रत शेखुल हदीस ने तो फज़ल सदक़ात में यहां तक लिखा है कि जो बंदा इसको पढ़ेगा, सहाबा कराम ने अपने तजर्बे बताए कि जब हम इसको पढ़ते थे गनीमत ज्यादा मिलती थी, गनीमत ज्यादा मिलती थी। और जो शख्स इसको पढ़ेगा, रिस्क उसकी तरफ ऐसे आएगा जैसे बारिश होती। और जादू और लाइलाज बीमारियां, हमारे वहां स्टेशन लाहौर के स्टेशन के साथ एक हमारे मुखलिस हैं बाबा जी, कहने लगे मैं सुबह सैर पे फजर के बाद निकलता हूँ, साथ लाहौर का बड़ा है अस्पताल है, न्यू हॉस्पिटल, यही आयत पढ़ता जाता हूँ, यही आयत पढ़ता जाता हूँ, और मैं लोगों की इयादत नियत करता हूँ कि हदीस में आता है जो किसी की इयादत करेगा, अगर सुबह जाएगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआएं मगफरत करेगा, अगर शाम जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ता दुआएं मगफरत करेगा। कहा कि ये नियत करके मैं पढ़ता जाता हूँ, और वहां लोगों के जाके ना कानों में फूंक मारता हूँ। यही कहा दूसरे दिन आता हूँ तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं, बाबा फूंक वाला कहा गया। और कहा कि कभी मैं देर भी हो जाए या कोई सफर हजर से मैं न जा सकूं तो लोग मुझे तलाश करते हैं कि बाबा फूंक वाला कहां गया, कि उसकी फूंक मारने से बिस्तर के बेड खाली हो गए, और डॉक्टर कहने लगे आप तो बहुत अच्छे हैं, बस ये दवाएं हैं, घर खाते रहें, आप चले जाएं। कहा कि लोग उठ के बैठ जाते हैं यकीन की ताकत के साथ फूंक कानों में इस वजीफे की। कहते हैं बच्चा मेरा तंग करता है, और बच्चा रोता खुश है, चुप नहीं होता, या बच्चा शरारत करता है, उसने सारे घर के नाक में दम किया हुआ है, या मेरे घर में जादू ने इंतहा कर दी है, या घर बीमारियां मेडिकल स्टोर बना हुआ है, या घर के अंदर जो कमाता हूं लग जाता है। कमली वाले की कसम से फायदा उठाओ। आप कोई आखिरी चीज हो ना, आखिरी चीज हो आपका, आप कहते हैं रब काबा की कसम, या अल्लाह की कसम, मैं सच कह रहा हूं। इस आयत के बारे में, इस आयत की तासीर के बारे में, और इस आयत के कमाल के बारे में मेरे कमली वाले ने कसम उठाई है, मेरे हुजूर ने कसम उठाई है। रब काबा की कसम, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो इसे यकीन से पढ़ेगा आसमान पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है। कसम है, इस कसम से फायदा उठाओ अल्लाह वालों, इस कसम से फायदा उठाओ, ये कसम है, और इस कसम की ताकत और तासीर है, और इस कसम का कमाल है, अजीब चीज है। और जिन्होंने 121 बार सिर्फ महीने में एक दफा, हर महीने की पहले पीर के दिन ईशा के बाद बस 121 बार। मेरे पास इतने नतायज हैं जिन्होंने ये पढ़ा, बस महीने में आपको अपनी नस्लों के रिस्क, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी राहत, अपनी बरकत, अपनी खैरें, अपनी हिफाजत, अपनी किफायत, अपनी किफालत, अपनी अल्लाह की मदद के लिए आधा घंटे करें, अपने लिए वक्त नहीं आपके पास? बताएं, है वक्त है? या वही वक्त अस्पतालों में, मेडिकल स्टोरों में, सड़कों पे, गलियों में, एम्बुलेंसों में, मुश्किलात में, कचहरियों में, अदालतों में, परेशानियों में गुजारने का प्रोग्राम है? तो बता दें सिर्फ महीने में इसको 121 बार। अजब चीज है, अजब चीज। 84 करोड़ का कर्जा उतर गया। वो कहते थे, मुझे कहने लगे गाड़ी का एसी नहीं चलाते थे, ये पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लोग समझते थे मिलों के मालिक हैं, और कहा बड़ी गाड़ी किराए की रखता था, अगर मैं छोटी गाड़ी पे आ गया लोग समझेंगे खत्म हो गया और मुझे गला दबा देंगे, हमारे पैसे निकाल। बड़ी गाड़ी लेता था दानिस्ता किराए पे, कि अगर छोटी गाड़ी पे आ गया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरी गर्दन दबाएंगे। अपना भरम रखा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी हर पूंछी खत्म हो गई। और एक वक्त फिर आया, रब ने इसी आयत की बरकत से फिर ऐसे ऊपर रंगा, आबाद किया और शाद किया। और वो बंदा कहता है 84 करोड़ का मेरा कर्जा था, कोई मानने को तैयार नहीं है, कहता है तू धोखा देता है, झूठ बोलता है। सारे बैंक को क्लियर किया, लोगों को क्लियर किया, और फिर से अपने कारोबार को इब्तिदा से उठाया। आज फिर रब ने वक्त लगा दिया,
صرف ہر مہینے 121 بار اب اللہ کر درود پاک، بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار۔ اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ یہ اور ہے، پھر طاقت یہ اور ہے۔ مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ، ایک ہی وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں۔ اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں، 4 آیتوں کو یاد کر لیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہی میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کل اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیں گے۔ یعنی بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود آپ بانٹ لیں، اس میں ضرور توجہ کیجیے گا اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں، گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گاؤں پاکستان سے گیا ہے اگر تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے اور اس میں طاقت کتنی ہے اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ۔ آپ چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہر ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، ایک ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا، آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ میں مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو